السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 11ویں مجلس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہجرت کے موقع پر مکے کے کیا حالات تھے، سرداران قریش نے رسول اللہ کے خلاف کیا کیا تدبیریں کی، ہجرت کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی کیسے مدد فرمائی۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آج کی مجلس میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق دے دین کی باتیں سننے کا اور جذبہ دے دین کی باتوں پر عمل کرنے کا۔ دوستو، جب سرداران قریش کو یہ احساس ہو گیا کہ مکہ اب تقریباً مسلمانوں سے خالی ہو چکا ہے اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کی طاقت یثرب میں جمع ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد ابن عبداللہ بھی یثرب چلے جائیں اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اور ایک بڑی طاقت یثرب میں تیار ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو مکے والوں کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ انہی احساسات نے سرداران قریش کو رسول اللہ کے متعلق آخری مشورہ لینے پر مجبور کیا۔ چنانچہ سرداران قریش نے تمام قبیلوں کا ایک مشورہ رکھا۔ اس وقت قریش 10 قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر قبیلے کی اپنی اپنی ایک الگ مجلس شورا ہوتی تھی جس کو وہ النادی کہتے تھے۔ پھر پورے 10 قبیلوں کی ایک اجتماعی شورا تھی جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ اس میں ہر قبیلے کی نادی کے سردار شریک ہوتے تھے۔ جب قریش کے تمام شاخوں کا اجتماعی مشورہ ہوا تو مشورے میں مختلف تجاویز پیش کی گئی۔ پہلی تجویز یہ سامنے آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشم ابن عاص کی طرح قید میں ڈال دیا جائے، مگر اس میں انہیں یہ اندیشہ محسوس ہوا کہ مدینے کے مسلمانوں کو جب یہ بات معلوم ہو جائے گی تو وہ آئیں گے اور رسول اللہ کو آزاد کر لیں گے، جس طرح انہوں نے ہاشم ابن عاص کو آزاد کر لیا تھا۔ پھر یہ تجویز بھی مشورے میں پیش کی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جائے، مگر اس میں انہیں یہ اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ مکے سے نکل کر یثرب چلے جائیں گے اور وہاں اپنی طاقت بنائیں گے، جس سے ہمارے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آخر میں ابو جہل کی تجویز پر سرداران قریش نے یہ فیصلہ لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ قدیم عرب میں کسی آدمی کا قتل کر دینا نہ مذہبی اعتبار سے برا سمجھا جاتا تھا نہ اخلاقی اعتبار سے، صرف کچھ مالی تعاون دینا پڑتا تھا۔ اسی مشورے میں یہ طے کیا گیا کہ قریش کے 10 قبیلوں کے منتخب افراد مل کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، اور قبیلہ بنو ہاشم کا سردار بھی اس میں برابر شریک ہوگا۔ اس مشورے میں قاتلوں کی فہرست بھی نام بھی تیار کر لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی جن کا نام رقیہ بنت ابی سیف تھا۔ اللہ کی مدد سے انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ قریش نے پیغمبر اسلام کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، کہ کل رات کو وہ رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیں گے اور منصوبہ یہ ہے کہ سب ایک ساتھ رسول اللہ پر حملہ کر دیں گے اور تلوار سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ رقیہ نے خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی خبر دے دی اور کہنے لگی کہ فوراً تم کوئی تدبیر کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور سارا قصہ سنایا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی مقصد کے لیے بہت پہلے 2 تیز رفتار سفید اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہیں، ان میں سے ایک اونٹنی کو آپ قبول کر لیں۔
ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما راستے کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں جلدی میں تیار کر لی اور اسے ایک تھیلے میں رکھا۔ تھیلے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، تو حضرت اسما نے اپنے کمر کا کپڑا نکال کر کے تھیلے کا منہ باندھا۔ اس عمل کی وجہ سے ان کا نام اسلامی تاریخ میں ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب سے ملے اور ان کو پوری صورتحال بتایا اور کہا کہ آج رات میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے گھر میں میری چادر اوڑھ کر کے میرے بستر پر سو جانا۔ اس تدبیر کا ایک مقصد یہ تھا کہ مکے والے یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے والوں کی امانتیں بھی تھیں۔ ان امانتوں کا یہ انتظام کیا کہ آپ کے بعد علی ابن ابی طالب ان امانتوں کو ان کے مالکوں کو واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کا نقشہ کچھ یوں تیار کیا تھا کہ رات کا اندھیرا ہوتے ہی ہم مکہ سے روانہ ہو کر غار ثور نامی پہاڑ کے غار میں پہنچ جائیں گے اور چند دن وہاں قیام کریں گے، وہاں ٹہریں گے۔ جب قریش رسول اللہ کی مکے سے روانگی کی خبریں سنیں گے تو وہ یقیناً تیز اونٹوں پر سوار ہو کر مکے کے چاروں طرف دوڑیں گے اور آپ کو تلاش کریں گے۔ جب قریش مایوس ہو کر تلاش ختم کر دیں گے، اس وقت یہ دونوں اونٹنیاں غار ثور پہنچائی جائیں، پھر ہم یثرب کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس طے شدہ پروگرام کے مطابق سرداران قریش نے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا۔ اس زمانے میں کسی کو گھر میں گھس کر مارنا غیرت کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ صبح تک انتظار کرتے رہے کہ رسول اللہ باہر نکلیں تو ہم اجتماعی حملہ کر کے آپ کو قتل کر ڈالیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صبح ہوئی تو گھر کے اندر سے ایک آدمی نکلا جو علی ابن ابی طالب تھے۔ سرداران قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر نہیں ہیں تو وہ فوراً رسول اللہ کے ساتھی ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ وہاں ابو بکر کی بیٹی اسما تھی۔ وہاں جب یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر بھی نہیں ہیں تو لوگوں نے حضرت اسما کو ایک تھپڑ مارا اور برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ رسول اللہ اور ابو بکر دونوں مکے سے پیدل روانہ ہو کر 3 میل کے فاصلے پر ثور نامی پہاڑ کے پاس پہنچے اور غار ثور میں چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لڑکے عبداللہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دن بھر مکے میں رہیں اور وہاں کی خبروں کو جمع کریں اور رات کے وقت غار ثور میں آ کر خبریں پہنچائیں۔ ابو بکر صدیق کے غلام عامر ابن فہیرہ دن بھر ادھر ادھر بکریاں چراتے رہیں اور رات کے وقت ان بکریوں کو ہنکا کر لے کر کے غار کے پاس لائیں اور دونوں کو دودھ پلائیں۔ وہ عامر ابن فہیرہ خاموشی سے آتے، دودھ پلاتے اور چلے جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسما کھانا پکا کر رات کو غار میں پہنچا کر آ جاتی۔ ادھر مکے والوں نے رسول اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور مکے میں اعلان کر دیا گیا کہ جو محمد کو زندہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ مکے کے کئی نوجوانوں نے تیز رفتار اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے غار ثور سے بھی گزرے مگر غار میں داخل نہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ غار ثور میں آپ کے داخل ہونے کے بعد لینڈ سلائیڈ کا واقعہ بھی ہوا تھا، جس کی وجہ سے غار کا کچھ منہ کا حصہ سامنے والا بند ہو گیا تھا۔ باہر سے دیکھنے والے کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس غار کے اندر کوئی انسان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق 3 دن تک اسی غار میں رہے۔ اس کے بعد پلان کے مطابق عبداللہ ابن عریقت
جو ایک غیر مسلم تھا مگر عرب کی جغرافیہ اور عرب کے راستوں کا بڑا ماہر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجرت پر طے کیا تھا کہ وہ آپ کو غیر معروف راستوں پر چلا کر مکے سے مدینہ پہنچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر اونٹنیوں پر سوار ہو کر آگے کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ کے تعاقب کا پیچھا کرنے کا اندیشہ تھا، آپ نے عام راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کنارے سفر شروع کیا۔ دو انسانوں کا یہ قافلہ اس حال میں روانہ ہوا کہ دونوں کے پاؤں میں نہ جوتے تھے اور نہ جسم پر پورے کپڑے۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے ابو بکر صدیق کو پوچھا، تم کون ہو؟ ابو بکر صدیق نے ایک نام بتایا۔ اس کے بعد رسول اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابو بکر سے پوچھا، یہ دوسرا آدمی کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، رجل یہدینی، ایک آدمی ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ قبیلہ بنو مدلج کا سردار سراقہ ابن جوشم اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس سے کہا، میں نے آج 2 اونٹ سوار دیکھے ہیں، وہ سفید اونٹوں پر سوار تھے اور دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اپنے چند لوگوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا اور بتائے ہوئے نشان پر سراقہ ابن جوشم چل پڑا تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں اور قریش سے 100 اونٹوں کا انعام حاصل کریں۔ سراقہ ابن جوشم چونکہ گھوڑے پر سوار تھا، وہ تیزی سے چل کر رسول اللہ کے قریب پہنچ گیا، مگر عین اس وقت جب کہ وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا پڑنا چاہتا تھا، اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ سراقہ نے اپنی تیروں سے فال نکالی کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں انکار آیا، مگر لالچ بری بلا ہے۔ سراقہ 100 اونٹوں کی لالچ میں آ کر کئی مرتبہ کوشش کی کہ رسول اللہ کو کسی طرح پکڑا جائے، مگر ہر مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ جب سراقہ کو یہ احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، تو معافی مانگنے لگا۔ رسول اللہ نے پوچھا، تم چاہتے کیا ہو؟ سراقہ نے کہا، میں چاہتا یہ ہوں کہ جب آپ قریش پر غالب ہو جائیں تو مجھ کو اور میرے خاندان کو معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن جوشم کو ایک امان نامہ لکھ کر دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ستمبر 622 عیسوی میں یثرب کے قریب قباء کی بستی میں پہنچ گئے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اور نبوت کا 13واں سال تھا۔ اسی سال سے اسلامی تاریخ میں ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتنا حصہ سمجھنے جاننے کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کی بستی پہنچے تو آپ نے قباء کی بستی میں کیا کام انجام دیے، مسجد قباء کی تعمیر کیسے کی گئی، مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے استقبال کیا گیا، اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل مدینہ کتنا خوش ہوئے، یہ ساری تفصیلات ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شوق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی جانیں۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں پر ہمارے نبی کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔